الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام على سید البشر وشفیع الامت فی یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیزان گرامی، آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیش کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک کائنات تخلیق وجہ کائنات تاجدار آدم تاجدار بنی آدم و آدم شب اسراء کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے اور آپ سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت اور حضور مجاہد دوران رئیس الاساتذہ حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ حفظہ اللہ ورعاہ کی مدلل مفصل اور مبرہن گفتگو آپ نے سماعت فرما لی. چونکہ بچے جانثار کمیٹی کے تمام عمائدین اور ان کے ارکان کے بارگاہ میں گلدستہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی جہد پیہم اور ان کی کوشش اور ان کی جانثاری کے سبب آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ان تمام افراد اور جن جن لوگوں نے اس میں دام دل میں سخن قدمے جیسے بھی تعاون کیا ہے ان تمام حضرات کو دارین کی سعادت و شاد کام فرمائے. ایک بہت ہی پیارے شاعر نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں کہا ہے نبی کی شان میں کہ مسند نشین عالم ان کا تم ہی تو ہو، مسند نشین عالم ان کا تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزہ تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزہ تم ہی تو ہو، اور صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، او جلوہ زار حسن درخشاں تم ہی تو ہو، او جلوہ زار حسن درخشاں تم ہی تو ہو، اور تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں. یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو. اور آج کی اس پروگرام کا عنوان جو ہے وہ سجدہ امام حسین کانفرنس ہے. تو امام حسین ہیں کون؟ امام حسین کہتے کنہیں ہیں اور کن کو کہا جاتا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ تو ایک شاعر نے اپنے شعری انداز میں امام حسین کا تعارف پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے،
اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمر عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، اور میرے امام کی شان کیا ہے، دل برا بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، سر برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس پروگرام کا نام اور اس پروگرام کا عنوان سجدہ امام حسین کانفرنس تجویز کیا گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام، یہ ہم اور آپ نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی متعدد احادیث اس بات پہ صاف دلالت کر رہی ہیں کہ جتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ زہرا کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، دنیا میں آج تک اتنی شان کسی کو عطا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر دو طرح کے لوگوں کو حکومت دی ہے، دو طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا ہے، دو طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں منصب پہنچا ہے، اور جیسے جیسے لوگ جس طرح کے لوگ ہوئے، اگر وہ نیک تھے تو انہوں نے اپنے منصب، اپنے اقتدار، اپنی طاقت اور اپنی حکومت کا جائز طریقے میں اس کا استعمال کیا، اور اگر کوئی ظالم، کوئی جابر اگر ظلماً منصب اقتدار پہ متمکن ہو گیا تو اس نے اپنے منصب کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یزید اور حسین کا کیریکٹر کو قرآن پاک کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یزید کیسا تھا اور حسین کیسے تھے، یزید کا کیریکٹر کیا تھا، امام حسین کا اخلاق کریمانہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت کو آپ نے اپنے اسلام کی امانت سمجھ کر اس ظالم و جابر کے ہاتھ میں اپنا ووٹ نہیں دیا، اور آپ نے نتیجتاً اپنے پورے خاندان والوں کی قربانی پیش کی، اور پوری قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو آپ بچا کر چلے۔ اور یزید کا کیریکٹر، یزید شرابی بھی تھا، یزید کبابی بھی تھا، یزید بندروں کا ناچ بھی دیکھتا تھا، اور یزید ایک 36 سالہ سرفرہ نوجوان کا نام ہے جس نے حکومت کی لالچ میں آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاکیزہ خاندان والوں اور آپ کے رشتہ دار کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس نے نبی کے گھرانوں کو ظلماً شہید کیا، اور ان کے تمام تر وہ رشتے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مابین تھے، ان سارے چیزوں کا آپ نے پامال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یزید اور حسین کا کیریکٹر پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ نیک لوگوں کو اگر ہم حکومت دیتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم یہ نیک لوگوں کو ہم اقتدار عطا کرتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روئے زمین پر نماز جیسی عبادت کو قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جیسے اعلیٰ ترین عبادت کو اپنے پورے معاشرے کے اندر اس کو رائج کرتے ہیں۔ اور آپ پوری تاریخ اور ہسٹری اٹھا لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا،
مولائے کائنات کا زمانہ آیا، حضرت امام حسن کا زمانہ آیا، ان خلفائے راشدین نے جب ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو انہوں نے حکومت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے اس پاکیزہ نظام عدل اور نظام امن کو قائم فرما کر کے صبح قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیا اور ایک نمونے کے طور پر اپنے آپ اور اسلام کو پیش فرمایا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولائے کائنات، ان تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کا جو نظام عدل تھا وہ اوج ثریا پر قائم تھا، مگر سن 60 ہجری کے اندر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا سرفرا بیٹا یزید جب حکومت پہ بیٹھا تو اسلام کا جو نظام عدل اور نظام امن اوج ثریا پر تھا، اس ظالم و جابر یزید پلید نے اسے زمین پہ لا کر کے پٹک دیا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ان ظالموں کو اگر حکومت دے دی جائے تو کیا کرتے ہیں یہ؟ تفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یزید جیسے ہی حکومت پہ بیٹھا، جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں حکومت آئی، اس نے پوری دنیا کے اندر فساد کو قائم کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یہ جو ظالم حکمراں ہوں گے یہ رشتوں کو کاٹ پھینکیں گے۔ آپ یزید اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رشتے کو آپ دیکھیں تو ان کا کوئی دور کا رشتہ نہیں تھا، اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے، مگر اس ظالم نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا، اور حکومت اور دولت کے نشے میں آ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا، جس کے نتیجے میں بدلہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کو، وہ دنیا سے گیا تو صحیح مگر اپنے نام سے بھی مر گیا، یزید اپنے نام سے بھی مر گیا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامِ شہادت نوش فرما کر اس قدر زندہ ہوئے کہ صبح قیامت تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والے نوجوان اور ان کے عاشقان غوث سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں موجود رہیں گے اور انشاءاللہ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو کیریکٹر پیش فرمایا، اور قرآن مقدس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انعام عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، مگر سچا حسینی کون ہے؟ اس کو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ذات مبارکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے عقیدت مند ہیں اور جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت بھی کریں، ان کی فرما برداری بھی کریں، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار کر اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں تب جا کر کے وہ سچے حسینی اور سچے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک معیار عطا فرمایا ہے دوستی کا، ایک معیار عطا فرمایا ہے محبت کا۔ محبت کہتے ہیں کس چیز کو ہیں؟ سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ یہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحب ہوا موافقت الحبیب،
کہ محبت نام ہے محبوب کی اقتدا کا، محبت نام ہے محبوب کی پیروی کا، اور محبت نام ہے محبوب کی اقتدا کرنے، ان کی روش پہ چلنے کا۔ تو جس طرح اگر ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے سینوں میں رکھا ہے تو یقیناً ہمارا کریکٹر یہ ہو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک رنگ بتائے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارے کریکٹر بتائے کہ ہم حسینی ہیں، ہماری زندگی اور ہمارے جسم کا ایک ایک انگ بولے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ ہمارے کردار، ہمارے گفتار اور ہمارے کریکٹر دیکھ کر کے لوگ دور سے پہچان جائیں کہ یہ امام حسین کا غلام جا رہا ہے۔ تو یہ سیدنا امام حسین کی اطاعت ہے، یہ سیدنا امام حسین سے محبت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم نے، آپ نے اور تمام حاضرین نے اگر محبت کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ محبت اگر ہم نے دنیا میں جس چیز سے بھی کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو بھی قرآن کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا وہ بھیانک دن ہوگا، قیامت کی وہ سختی ہوگی کہ جس دن دنیا کے گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں صاف لفظوں میں فرمایا الاخلاء، اور اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو گہرے دوست ہوں گے کل قیامت کے دن وہ آپ کے دشمن بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن پاک کا ایک رول ہے، قرآن پاک کا ایک نظام ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کیا گیا، ایک آیت میں کچھ باتیں کہی گئی تو قرآن کی دوسری آیت اس بات کو اور صاف کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور آگے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا وہ بھیانک دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، والدین سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کل قیامت کے دن ہر بندے کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ دوسرے کے فکر سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک کی صورت میں ایک معیار عطا فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جن سے اگر ہم نے دوستی کی ہے تو ان کی دوستی اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور کل قیامت کے دن بھی کام ہوتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا المتقین، جو متقین کی جماعت ہے، اگر پرہیزگار والے لوگوں سے جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اہل مغفرت ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اگر ہم نے ان سے دنیا میں دوستی کی ہے تو ان کی دوستی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دوستی کا صلہ ہمیں دنیا میں تو عطا فرمائے گا ہی، کل قیامت کے دن بھی ہمیں عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر اب اللہ نے فرمایا الا المتقین، کہ یہ متقیوں کی جماعت، پرہیزگاروں کی جماعت قیامت کے دن اپنی دوستی کا حق ادا کرے گی۔ اب متقی ہیں کون؟ پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ پرہیزگار ہم کس کو تصور کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری آیتوں میں اس کی تشریح فرمائی ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے بزرگ تر بندے ہیں، وہی اللہ کے دراصل سچے متقی ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین سے اگر دنیا میں ہم نے دوستی کی ہے تو ان کی یہ دوستی اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے دن بھی کام آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ المرء مع من احب،
کہ جو آدمی دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ پاکیزہ پیغام اور یہ تلقین فرمائی ہے کہ دنیا میں جس بندے سے محبت کی جائے، اگر سچائی اور اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے ان سے دوستی کی ہے تو یہ نیک بندے آپ کی دوستی کا حق اس دنیا میں بھی ادا کریں گے اور کل قیامت کے دن بھی ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے متقین کہا؟ کن لوگوں کو متقین کہا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے اس کی تفسیر کی اور اللہ نے فرمایا التائبون العابدون، کہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پہ اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ایک پیغام عطا فرمایا، ہمیں ایک ضابطہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دنیا میں جن لوگوں سے دوستی کریں گے، اگر اس دوستی کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دوستی کیا ہے تو یقین جانیں ان کی اس دوستی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ تعالی، کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں، اللہ کے کچھ چنے ہوئے بندے ہیں جو شہید تو نہیں ہیں، جو انبیاء بھی نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کے اعلیٰ مقام پہ فائز بھی نہیں فرمایا ہے اور اللہ نے انہیں شہید بھی نہیں بنایا ہے، مگر اللہ رب العزت انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، انہیں وہ شان عطا فرمائے گا کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ قیامت کے دن شہید اور نبی بھی دیکھ کر کے رشک۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور شہداء کرام بھی انہیں رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک علیہ السلام نے جب اس حدیث پاک کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا تخبرون من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ہمیں بھی تو بتایا جائے وہ کون لوگ ہیں جن کی شان یہ ہوگی کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دیکھ کر کے رشک کریں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی سے دشمنی کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دشمنی کی۔ اگر ہمارا دوستی کا معیار یہ ہوا کہ ہم نے کسی سے دوستی کیا تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کیا تو اللہ کے لیے، تو یقین جانیں اللہ قیامت کے دن وہ شان عطا فرمائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَإِنَّا لَوَجُوهَهُمْ لَنُورٌ، کہ ان کے چہرے قسم خدا کے نور خدا سے چمک رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُور، اور وہ لوگ نور کے منبروں پہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نور کا منبر عطا فرمائے گا اور اس نور کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہونے کے بعد ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی شان یہ ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، جب دنیا کے سارے لوگ قیامت کی سختیوں میں الجھے ہوئے ہوں گے، وہ نیک لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں
نہیں ہوگا. اور اسی کو اللہ نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کے دلوں میں نہ تو دنیا کا خوف ہے نہ تو آخرت کا ڈر ہے اور نہ انہیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی غم. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں یہ پورا معیار اور یہ طریقہ بیان فرمایا کہ دنیا میں اگر ہمیں کسی سے دوستی کرنی ہے، اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معتقد ہیں، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دوستی کا صلہ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک دوسرے مقام پہ ہم نیک لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں، آخر یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر کہ یہ نیک لوگ ہیں کہ جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اگر یہ قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی قسم کو پورا کرتا ہوا. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام دنیا کے اولیاء کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں ان سے دوستی کی تو ان کی یہ دوستی ہمیں یہاں بھی کام آئے گی اور قیامت کے دن بھی کام آتی ہوئی. اور اگر ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی کی جن کی دوستی یہ دنیا تک محدود ہے تو یقین جانیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو دنیا کے گہرے دوست ہوں گے قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام آیتوں کے ذریعے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس کی پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاکیزہ فرامین اور ان کے ارشادات کے مطابق بنتی ہوئی نظر آئے گی. تو یقین جانیں آج ہم اور آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پورے خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اتنا قبول فرمائے گا کہ ہمارا یہ بیٹھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے لیے دلیل بھی بن جائے گی. اور جب یہ محبت کی دلیل بنے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دوستی کا حق کل قیامت کے دن بھی اپنی سفارش کی صورت میں عطا فرماتے ہوئے. اور سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں بلکہ بار بار دوسرے تیسرے مقامات پر ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بزرگوں کے صحبت میں رہ کر ان کے فرامین کے مطابق اپنی اگر زندگی کو گزارا جائے تو ان کی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو اللہ ضائع نہیں فرماتا بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے اس مقام اور ان کے سر کو سرخرو کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو آج ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کی اقتدا اور ان کی محقدت اگر ہمارے سینوں میں ہے تو ہم سچے حسینی بن جائیں، سچے امام حسین کے جانے والے بنیں. اور اگر آج ہم نے امام حسین سے سچی عقیدت کر لی تو یقین جانیں ہماری شان یہ ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی ہمیں سرخرو رکھے گا اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیں اعلیٰ مقام سے سرفراز فرماتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار
پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اس دوستی کی صلح اور ان کی اس عقیدت کا صلح اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔